کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو آج رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کا ہمیں موقع نصیب کریں، اور اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت بنا دیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری کی گئی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ پاک ہمارے حق میں قبول کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری یہ جو کوشش ہے قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، اللہ پاک اسے ہمارے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 15واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے وہاں وہ ہمیں معاف کر دیں، اور آگے بھی جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عرب کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی تک سیر کرائی، اس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکت نازل کر رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء یعنی رات کو لے جانا، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر اور واپسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر ایک معجزہ ہے، اور اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ واقعہ معراج کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت معراج کا سفر کرایا گیا، کیونکہ آیت مبارکہ میں عبد کا لفظ ہے جو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس لفظ کا اطلاق صرف جسم یا روح پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مکہ سے بیت المقدس کا یک طرفہ سفر 40 دن کا ہے۔
یہ طویل سفر راتوں رات کیسے ممکن؟ مکہ کے جو لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے انہوں نے وہاں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر کفار کے سوالوں کے جواب دیتے گئے۔ اس پر ان کی زبانیں بند ہو گئیں مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص جبرائیل علیہ السلام آیا اور اس نے میرا سینہ ناف تک چیرا، پھر میرا دل نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کی ایک تشت میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس میں ڈال دیا، پھر واپس سینے میں رکھ کے اسے جوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک جانور براق بہت ہی تیز چلنے والا لایا گیا، وہ قدم وہاں ڈالتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی، مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ میں نے مسجد بیت المقدس میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر ہم دونوں چل دیے یہاں تک کہ ہم نزدیک والے پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ اندر والے فرشتے نے کہا مرحبا، خوش آمدید، اور دروازہ کھولا گیا۔ فرمایا میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہر آسمان کے دروازے پر ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون اور چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر پیغمبر سے ملاقات اور سلام و آداب کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کی جڑ سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں، 2 تو بند ہی ہوئی ہیں، 2 کھلی ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بند نہریں جنت میں بہہ رہی ہیں اور کھلی نہریں دنیا میں نیل اور فرات۔ پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس کے بعد میری امت کے لیے مجھے 50 نمازوں کی فرضیت کا تحفہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں ہر دن رات میں نہیں پڑھ سکے گی، مجھے بہت تجربہ ہے، میں بنی اسرائیل پر کوشش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے، اپنی امت کے لیے تخویف کی درخواست کیجیے۔ فرمایا یہ سن کر میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں سے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ میں لوٹ کر آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا۔ فرمایا میں پھر واپس گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 40 سے 30، پھر 20 اور پھر 10 ہو گئیں اور آخر میں 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوبارہ جانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے عرض کرتے کرتے شرمندہ ہو گیا، اب میں اس پر راضی ہوں۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں نے اپنا 50 نمازوں کا حکم پورا کر دیا، 5 نمازیں فرض کر کے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی، میں ہر نیکی، ہر نماز کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی واقعہ معراج کی تفصیل موجود ہے اور مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز سورۃ النجم میں بھی آئے گی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَّلْنَا مَعَ نوح إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہوں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک نوح علیہ السلام شکر گزار بندہ تھا۔ فرمایا جن دنوں واقعہ معراج پیش آیا اس وقت بیت المقدس بنی اسرائیل کے قبضے میں تھا، اسلام کا کافی چرچا ہو چکا تھا۔
مدینے کے بعض لوگ ایمان لا چکے تھے، یہود اسلام کی دعوت سے پوری طرح آگاہ تھے، اسی لیے اس سفر میں بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے اور وہاں کی آپ کی امامت سے صاف اشارہ ملتا تھا کہ عنقریب بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ اس کے ذریعے یہودیوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ یہ دین بھی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ جس طرح تورات یہودیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی، اب ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، سرکشی چھوڑ دیں۔ پھر مزید کہا گیا کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں سے ہے جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے اور طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے والد نوح علیہ السلام اللہ عز و جل کے بہت شکر گزار تھے، تم بھی اپنے باپ کی طرف شکر گزار بنو، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کا انکار کر کے ناشکری نہ کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے کتاب تورات میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا کہ تم ضرور زمین میں دوبارہ فساد پھیلاؤ گے اور بہت بڑی زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کر زمین میں فساد پھیلائیں گے، اللہ عز و جل کے قوانین کی مخالفت کریں گے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زمین کو ظلم و زیادتی اور فساد سے بھر دیا، تورات کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، مختلف گناہوں کا ارتکاب کر کے بہت بڑے مجرم بن گئے۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو بہت طاقتور اور ظالم تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر کے انہیں بے دریغ قتل کیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ پھر اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور اگر برے کام کیے تو بھی اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر سے جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن تم نے سرکشی کی تو پھر تمہارے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم قید خانہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس لیے فساد میں مبتلا کیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، اگر وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اس کا اچھا بدلہ بھی ان کو ملے گا، اگر گناہوں پر اصرار کریں تو اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گا جیسے پہلا ہوا۔ جب وہ نیک عمل کرتے رہے اللہ انہیں نعمتوں سے نوازتے رہے، لیکن جب وہ سرکش بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے تھام لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس قرآن کریم کی ایسی خوبی کا اس آیت میں ذکر ہے جو تمام دیگر آسمانی کتابوں سے ممتاز ہے۔ قرآن کریم سب سے بہتر اور عمدہ راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ راستہ دین اسلام ہے جس کی اتباع انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے، اور یہ قرآن جو لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کبھی اپنے لیے برائی کی اس طرح دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ فرمایا انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو فوراً بد دعا دینا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمنوں کے لیے ہو یا اپنے لیے یا پھر اپنی ہی اولاد کے لیے۔ اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کی بد دعا قبول ہو جائے، حالانکہ بعد میں خود احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی تو کتنا نقصان پہنچتا۔ ابو جہل نے اپنے لیے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ فرمایا بعض اوقات انسان تنگ آ کر اپنی اولاد کے حق میں بھی بد دعا کر بیٹھتا ہے، اگر اس کی بد دعا قبول ہو جائے تو اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچے۔ انسان بہت جلد باز طبیعت کا مالک ہے، اکثر اوقات اس کے لیے یہ طبیعت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے کاموں میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اللہ جلد باز نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَینِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّہَارِ، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا، پس ہم رات کو نشانی کو مٹا کر بے نور کر دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں، تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کر دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی دو عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے رات کو آرام اور سکون کے لیے اور دن کو حصول روزگار کے لیے بنایا۔ دن و رات کی تبدیلی سے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ عبادات اور معاملات کی مقررہ مدتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اسے اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، اس سے کہا جائے گا اپنا کتاب اعمال نامہ پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ فرمایا انسان کے عمل خواہ اچھے ہوں یا برے تحریر میں لائے جائیں گے، پھر اسے ان کا بدلہ ملے گا۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو جس میں تمہارے چھوٹے بڑے عمل درج ہیں، آج تم خود ہی اپنے اعمال کا حساب لگاؤ اور خود ہی گواہ بنو۔ طائر سے مراد عمل ہے جو پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنی مرضی اور اختیار سے جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کے مطابق نیک بختی اور سعادت مندی یا بدبختی اور شقاوت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بدبخت ہوگا تو جہنم میں اور نیک بخت ہوگا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اس میں اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی میں اللہ کی کھلی نافرمانیاں کرنے لگیں، پھر اس بستی پر عذاب نازل ہو جاتا ہے تو ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی سبب کے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی بدعمالیاں ان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ جس بستی کے لیے ہلاکت مقدر ہوتی ہے وہاں کے خوشحال لوگ عیاشی اور ظلم و زیادتی میں اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان میں بے حیائی، فحاشی، زنا، کمزوروں کے حقوق غصب کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جیسے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلات عاجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا جہنم
یصلاها مذموما مدحورا، جو شخص دنیا کی آسودگی چاہتا ہے ہم اسے جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں دنیا میں ہی جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اس کے لیے مناسب کوشش کرتا ہے بشرطیکہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا طلب کرنے والوں اور دنیا اور آخرت دونوں طلب کرنے والوں کے لیے یہاں وضاحت ہے کہ دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اس کو بھی صرف اتنی ملتی ہے جتنی اللہ اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن فقط دنیا کی طلبی کی وجہ سے ان کو جہنم کا دائمی عذاب اور اللہ کی رحمت سے دوری اور ذلت اور رسوائی ملتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ فنا ہو جانے والی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ آخر کے طالب اس کے برعکس ہیں، وہ اللہ عز و جل سے دنیا کے ساتھ آخرت کا سوال کرتے ہیں، آخرت کا گھر، وہاں کی خوشیاں اور نعمتیں حاصل کرنے چاہتے ہیں، اسی لیے وہ دنیا کی کوششیں کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جتنی معمولی جگہ دنیا اور اس کے اندر موجود سب چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ مومن ہوں یا کافر، یہ آپ کے رب کے انعامات میں سے ہے اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت کے درجات اور فضیلت تو درجات میں اور بھی بڑھ کر ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کر رہے ہیں کہ جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے اس میں اللہ کی رحمت و مہربانی اس کے تمام بندوں کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو یا پھر کافر، دونوں کو زندگی کے آخری لمحے تک روزی ملتی ہے، موت کے بعد دونوں کے احوال مختلف ہو جائیں گے، دنیا کے طلبگار کو جہنم میں اور آخرت کے طلبگار کو جنت ملے گی۔ دنیا میں کسی کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بند نہیں کرتے، دراصل یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، وہ حکمت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم رزق دیتے ہیں۔ آخرت میں درجات کی کمی بیشی اور ایک دوسرے پر فوقیت پانا بڑی کامیابی کے باعث ہوگا، خصوصاً جب مومن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے، وہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور کفار کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جہاں کوئی بھی ان کی پکار نہیں سنے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم ذلیل اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ فرمایا شرک ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آنا بند ہو جاتی ہے اور ایسے خود ساختہ معبود کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو نہ تو اسے فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاقے کی حالت میں لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت پورا کرے گا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ عز و جل کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کا فاقہ ختم کر دیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نبی آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پہ پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑک کر جواب دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے ادب و احترام سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جذبہ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ بازو جھکائے رکھو، ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفور، اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ اپنی طرف لوٹ کر آنے والوں کو خوب بخشنے والا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احترام اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کے ادب و احترام کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں بطور خاص والدین کے سامنے اف کہنے، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا جس طرح تمہارے والدین نے بچپن میں تمہارے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کیا، اب تمہاری باری ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون والدین کے لیے نیک جذبات رکھتے ہوئے ان کی خدمت کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہے اور کون ان کے لیے نفرت کا جذبات رکھتے ہوئے انہیں بوجھ سمجھتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق معاملہ دیا جائے گا۔ فرمایا والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے دعا اس طرح مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو اسی طرح ان پر رحم فرما۔ آمین۔ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین، رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفور، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر والدین کے حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد دیگر رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزی میں، فراغی اور عمر میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فرمایا فضول خرچی ناحق کاموں پر مال خرچ کرنا ہے۔ اگر انسان اپنا سارا مال حق کے راستے میں خرچ کرے تو فضول خرچی نہیں، فضول خرچی یہ ہے کہ انسان اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرے یا ان لوگوں پر خرچ کرے جو شرعی اصولوں کے مطابق مستحق نہ ہوں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، اگر تمہیں ان حقداروں سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کی خواہش کرتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے، تو پھر بھی انہیں حقداروں کو نرمی سے سمجھاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کنجوسی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑو، ورنہ تم ملامت زدہ اور تنگ دست ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ انسان اتنا کنجوس بھی نہ بنے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پہ بھی خرچ نہ کرے، نہ ہی اتنا فضول خرچ بنے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرتا چلا جائے۔ کنجوسی کا دنیا میں یہ نتیجہ ہوگا کہ لوگ ملامت کریں گے اور مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے۔ آخرت میں اس جرم کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا اور فضول خرچی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا مال ضائع ہو جائے گا اور باقی عمر افسوس کرتا رہے گا۔ فرمایا محسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہوتا ہے، مزید چلنے سے عاجز ہوتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا آخرکار ایک دن خالی ہاتھ بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایا ہے یعنی بخل ہے، اسے نہ ہی بالکل کھول۔ کنایا فضول خرچی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ بنے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیر بصیر، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، اے لوگوں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔
اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا کبیرہ، بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ السَّبِيلُ، اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، زنا کی اجازت مانگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھایا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ جب بیٹھ گیا تو پوچھا کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند کرتے؟ اس نے کہا میں آپ پر قربان ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند کرتے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح آپ نے اس سے اس کی پھپھی، بہن، خالہ کے متعلق سب کے متعلق یہ سوال کیا، اس نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاک دامنی اور گناہوں سے بخشش کے لیے دعا مانگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نوجوان نے ساری زندگی کسی اجنبی عورت کو نگاہ بھر کے نہ دیکھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم لوگ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام بنایا مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا حق ہو، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم اس کے وارث کو ہم نے قوی بنایا، پس وہ قاتل کو قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ منصور، اس کی مدد کر دی گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب ناپنے لگو تو پورا پورا ناپو، صحیح ترازو سے تولا کرو، یہی انصاف کا بہترین طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس قوم پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھ گچھ کی جائے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے تحقیق کے بغیر آگے بڑھا دے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جس کے متعلق بغیر تحقیق کے بات کہی گئی، کان سے سوال ہوگا اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا اس نے کیا دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ انسان کو جس بات کا علم نہیں اس کے متعلق قیاس آرائی اور اپنے خیال و گمان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور ایسی بات کی ٹوہ میں لگنا نہیں، اور نہ ہی کسی ایسی بات کی ٹوہ میں لگنا چاہیے جس کا علم نہ ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں غرور، تکبر اور اکڑ کر زمین پر چلنے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں میں سے ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔
ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت کیے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اے مشرکو کیا تمہارے رب نے تمہارے بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ انکم لا تقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ فرمایا اس آیت مبارک میں مشرکین کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں کہ ان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی تسبیح و تمجید کے لیے دیگر کاموں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں جنہیں تم اپنے لیے گوارا نہیں کرتے بلکہ انہیں زندہ درگور کر دیتے ہو، یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑی تہمت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں حقائق کو ہر طرح سے بیان کر دیا۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورٌ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر اس سے تو ان کی نفرت ہی بڑھی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرکین کہتے ہیں تو اب تک وہ عرش والے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ پاک ہے بہت ہی بلند ہے ایسی باتوں سے جو مشرکین کہتے ہیں۔ تسبح لهم السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور انہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہ کان حلیما غفور، بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ فرمایا آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ وحدہ لا شریک کی مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، اگرچہ ہم نے ان کی تسبیح و تمجید کو نہیں سمجھا، ان کی تائید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مخلوق میں ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصاد کی آیت نمبر 18 میں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا، پس وہ پہاڑ صبح و شام کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ الغرض انسان جن کے علاوہ حیوانات، جمادات، نباتات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کے درمیان ایک خفیہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک دھار والا بڑا سا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہوئی آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ غلط ارادے سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پڑھ کر اپنے اللہ عز و جل سے پناہ مانگی۔ ابو لہب کی بیوی نے آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا اور کہہ کر چلی گئی کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر ہی نہ آئے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ علی ادبارہم نفور، اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، جس غرض سے یہ اس قرآن کو سنتے ہیں ہم اس نیت کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں
نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس وقت بھی جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جب یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے نبی ذرا غور تو کریں کہ یہ مشرکین آپ کے بارے میں کیسی بیہودہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو ایسے گمراہ ہو چکے کہ اب سیدھی راہ پا ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ اگر قرآن کی تلاوت سن بھی لیتے تو ان کا مقصد ہدایت اور حق کی جستجو نہ تھا، بلکہ وہ اس کے لیے سنتے کہ ان کے ہاتھ کوئی ایسا نقطہ آ جائے جس کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکیں یا مذاق اڑا سکیں۔ ظاہر ہے ایسی باتوں پر غور ہو تو غور سے ہی سننا پڑتا ہے۔ قرآن کریم سننے کے بعد آپس میں کہتے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں جنون کی بیماری ہے اور یہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی باتوں پر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ظالموں کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی جادوگر اور کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہتے ہیں، یہ الزام لگا کر راہ حق سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا عیب تلاش کر رہے ہیں جسے دنیا مان لے اور آپ کی اتباع نہ کرے، اس میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی سخت ہو، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ عنقریب پوچھیں گے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی الذی فطرکم اول مرۃ، وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا، فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا، پھر وہ مشرکین اپنے سر ہلا کر کہیں گے کہ وہ دوسری بار پیدا کرنا کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں اکثر مقامات پر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و کتاب اور جنت جہنم کی زندگی کا ذکر ہے۔ انسان کو دنیا میں جو زندگی دی گئی وہ سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کی اطاعت میں گزارے، ورنہ اگر انسان نے صرف دنیا میں آ کر مرنا ہے تو یہ فضول اور بیکار زندگی ہوگی۔ یوم یدعوکم فتستجیبون، جس دن وہ اللہ تمہیں میدان محشر میں بلائے گا تو تم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے ہمیں خواب سے اٹھا دیا، یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف وہی بات کہیں جو بہترین ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، تمہارا رب تمہاری بنسبت تمہارے حالات سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیل، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ وَالزَّبُورَ، اے نبی جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم ہی نے زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، بس وہ نہ تو تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی اسے راحت میں بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون الرحمہ، جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی قربت کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس سے
اللہ کے قریب تر ہو جائے، وہ معبود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا، اس ذمہ داری کے لیے وہ جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، انہیں دیگر انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور اس قدر آسان کر دی گئی کہ آپ علیہ السلام حکم فرماتے کہ جانور پر زین کسی جائے، اور زین کسی جانے سے پہلے پہلے آپ علیہ السلام ساری زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ من دون اللہ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور وہ مجسمے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اور عزیر و مسیح علیہ السلام بھی مراد ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہیں رب مانتے ہیں۔ الغرض ہر وہ مخلوق جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں، وہ تو خود اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس سے تمام عقل و شعور رکھنے والے پناہ مانگتے ہیں، خود اپنے انجام سے واقف نہیں، اللہ عز و جل کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم کوئی بستی ایسی نہ چھوڑیں گے جسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت ترین عذاب نہ دے دیں، یہ بات تو کتاب محفوظ میں لکھی جا چکی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں اپنی نشانیاں نازل کرنے میں صرف یہی بات روکے ہوئی ہے کہ پچھلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نے یہ معجزات صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ ہلاکت سے بچ جائیں اور ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ جو مشاہدات معراج کی رات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے، اسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ملعون تھور کے درخت کو بھی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ایسی باتوں سے ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن یہ باتیں انہیں مزید سرکشی میں بڑھا رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ آپ کے رب سے لوگوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں، ان کی سرکشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا سب اس کے علم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو معراج کی رات اپنے آسمان پر بلائے جانے اور جہنم میں پیدا ہونے والے زقوم کے درخت کی خبر دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ دراصل یہ خبر کفار مکہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ڈرانے کے لیے زقوم درخت کا ذکر کیا تو ابو جہل نے کہا کہ اے اہل قریش، جانتے ہو وہ زقوم کا درخت جس سے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہا ہے وہ کیا ہے؟
وہ یثرب کی اجوا کھجور ہے جسے مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اسے خوب کھائیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اس ملعون درخت کو جہنمی لوگوں کے لیے بطور کھانا پیش کیا جائے گا، استغفر اللہ، جو ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ابلیس نے کہا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ تو نے اس شخص کو مجھ پر فضیلت دے دی تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا کہ جا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال واولاد وعدهم، اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار پیادے دوڑا، ان کے مال اولاد میں اپنا حصہ شامل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے کر لے، ان سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکے ہی ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیل، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان کی دستگیری کرنے والا کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی تکریم و احترام میں سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہوئے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے اس پر فوقیت حاصل ہے، میں اسے سجدہ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اس انکار کی وجہ سے رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ جا، اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے قیامت دن تک کی مہلت دے دے، میں آدم کی اولاد میں سے نیک لوگوں کے علاوہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، یاد رکھ جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان کا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ تجھے مہلت ہے کہ انہیں اپنا پیروکار بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کر اور ان کے مال و دولت اور اولاد میں شریک بن جا۔ فرمائے شیطان کا وعدہ ہمیشہ فریب پر مبنی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے شیطان کی ہرگز پیروی نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو ان کے لیے کافی ہے۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، اے لوگو تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلائیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا شبہ وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے، پھر جب تمہیں نجات دلا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، پھر کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں اپنے لیے اس وقت کوئی بھی مددگار نہ ملے گا۔ ام آمنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لے آئے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے، پھر تمہاری احسان فراموشی کی وجہ سے تمہیں سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے اس انجام کے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والے، انتقام لینے والے کسی کو نہ پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بلا شبہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑا شرف عطا کیا، انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں مہیا کیں، پاکیزہ رزق ادا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْصِيلًا، اکثر مخلوقات پر ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یوم ندعو کل اناس
बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबिही बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। फिर क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके पेशवा के साथ बुलाएंगे, फिर जिन लोगों का नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो फ़ख्र से अपना अमाल नामा पढ़ेंगे और बारीक धागे के बराबर भी उन पर जुल्म न किया जाएगा। वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आखिरा, और जो शख्स इस दुनिया में अंधा बना रहा वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। व अज़ल्लु सबीला, और वो रास्ते से भटका हुआ होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। व इनकादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना। ए नबी, करीब था कि ये कफ़ार आपको इस दावत तौहीद से बहका देते जिसका हमने आपको बज़रिए वही हुक्म दिया ताकि आप हमारी तरफ कोई झूठ मंसूब कर दें। फिर तो ये मुशरिकीन ज़रूर आपको अपना गहरा दोस्त बना लेते। वलौला अन सबतनाका लक़द किदता तरकनू इलैहिम शैयन कलीला। अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो मुमकिन था कि आप इनकी तरफ कुछ ना कुछ माइल हो जाते। इज़ल्ला आज़कनाका ज़िफ़ल हयाती व ज़िफ़ल मामाती। अगर आप माइल हो जाते तो इस सूरत में हम आपको ज़िंदगी में दुगनी सज़ा देते और मरने के बाद भी फिर हमारे मुकाबले में आप कोई मददगार ना पाते। व इनकादू ला यस्तफ़ीज़ूनका मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूका, और करीब था कि ये मुशरिकीन आपको इस ज़मीन से दिल बर्दाश्त कर देते ताकि आपको वहाँ से निकाल दें। अगर ऐसा हुआ तो आपको निकालने के बाद वहाँ थोड़ी मुद्दत ही रह पाते। सुन्नता मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलना। ये दस्तूर चला आ रहा है कि आपसे पहले हमने अपने जितने भी रसूल भेजे, आप हमारे कानून में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआन अल फज्र। ए नबी, सूरज ढलने से लेकर रात का अंधेरा फैलने तक नमाज कायम कीजिए और फज्र के वक्त कुरान, बेशक फज्र के वक्त कुरान पढ़ने में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है। इस आयत मुबारका में पांचों फ़र्ज़ नमाज़ों की औकात का अजमाली ज़िक्र है। फरमाया, अमली तवातर से साबित है सूरज ढलने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें, रात की तारीकी तक से मगरिब और इशा की नमाज़ें, और कुरानुल फ़ज्र से मुराद फ़ज्र की नमाज़ है। कुरान यहाँ नमाज के मानी है। नमाज को कुरान से इसलिए ताबीर किया गया कि फ़ज्र की नमाज में किरत लंबी होती है, और हाज़िरी से मुराद ये है कि फ़ज्र और असर के वक्त दिन और रात के फ़रिश्ते जमा होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज्र की नमाज में रात और दिन के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तलावत फरमाई। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि तुम पर बारी बारी रात और दिन के फ़रिश्ते आते रहते हैं। फ़ज्र और असर की नमाज में दिन रात के फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं, इसीलिए इन दोनों नमाज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को पढ़ने पर वक्त की ताकीद की गई है। इन दोनों को वक्त पर पढ़ने की ताकीद की गई है। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलातन लका। रात के कुछ हिस्से में तलावत के साथ तहज्जुद पढ़िए जो आपके लिए नफल होगी। असा का रब्बु का मुकाम महमूद। अनकरीब आपका रब आपको मुकाम महमूद पर फ़ाइज़ फरमाएगा। इस आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज तहज्जुद पर हमेशगी करने का हुक्म दिया गया। ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए फ़र्ज़ की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद हों। दीगर मुसलमानों के लिए ये नमाज मुस्तहब है। नमाज पंजगाना और नवाफिल की अदायगी पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमाएगा। मुकाम महमूद से मुराद शफ़ात कुबरा है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मखलूक के लिए अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करें और अपना फ़ैसला सादिर फरमाएं। जन्नती जन्नत में और जहन्नुमी जहन्नुम में भेज दिए जाएं और मखलूक को मैदान हश्र के लंबे क़याम और उसकी तकलीफ़ से नजात मिल सके।